زبان سے نکلے الفاظوں کی اہمیت اتنی ہے کہ ایک عورت تھی جو غیر محرم تھی، جس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا جائز نہیں تھا، جس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اب اس عورت نے کیا کیا؟ شرعی گواہوں کی موجودگی میں کہہ دیا کہ میں آپ کو اپنے نکاح میں قبول کرتی ہوں، میں آپ کو اپنے نکاح میں قبول کرتی ہوں۔ اور آپ نے بھی شرعی گواہوں کی موجودگی میں کہہ دیا کہ میں بھی آپ کو اپنے نکاح میں قبول کرتا ہوں۔ زبان سے دو الفاظ نکلے تھے، میں آپ کو اپنے نکاح میں قبول کرتی ہوں، کرتا ہوں، بس اب تم دونوں ایک دوسرے کے میاں بیوی بن گئے، اب تم دونوں ایک دوسرے کا جسم بن گئے۔ یا تو وہ غیر محرم تھی جس کی طرف دیکھنے کی اجازت نہیں تھی، اسلام ہرگز اجازت نہیں دے رہا تھا کہ تم اس کی طرف دیکھو، اب وہی غیر محرم عورت تمہارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہی ہے، تم اسے اپنے ہاتھوں سے پانی پلا رہے، کوئی گناہ نہیں، تم اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہے، ثواب ہی ثواب ہی، اس لیے کہ وہ اب تمہاری بیوی بن چکی ہے۔ زبان کے کمال تو دیکھیں، زبان سے نکلے تین الفاظوں نے، زبان کے نکلے تین بولوں نے غیر محرم کو تمہارے لیے محرم بنا دیا۔ زبان کے کمالات تو دیکھیں، تین الفاظوں نے حرام کو حلال کر دیا۔ اب شوہر کو غصہ آیا، شوہر نے صرف تین الفاظ بولے، زبان سے صرف تین الفاظ نکالے کہ میں آپ کو طلاق دیتا ہوں، میں آپ کو طلاق دیتا ہوں۔ ایک ہی منٹ کے اندر ہستا بستا گھر اجڑ گئے، ایک ہی منٹ کے اندر ہستی بستی زندگی برباد ہو گئی۔ اب وہی شریک حیات غیر محرم بن گئی، وہ تمہارے اوپر حرام ہو چکی ہے، تم اس کے بالکل قریب نہیں جا سکتے، بالکل نزدیک نہیں جا سکتے۔ آپ سوچیں، نکاح کرتے ہوئے یا طلاق دیتے ہوئے پتھر اٹھا کر سر پر نہیں مارنے پڑتے، پہاڑ سے چھلانگ نہیں لگانی پڑتی، صرف زبان نے دو بول ہی تو بولے تھے، گھر آباد بھی ہو گیا، برباد بھی ہو گیا۔ انسان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظوں کی اللہ کے ہاں بہت ہی قدر و قیمت ہوتی ہے جوانوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس زبان سے جھوٹ کا نکلنا بند ہو جائے، جس زبان سے جھوٹے الفاظ نکلنے بند ہو جائیں، اس زبان سے نکلی ہر ایک دعا قبول ہوتی، کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ جوانوں، اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے، اللہ کے پسندیدہ لوگ بننا چاہتے ہو، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا، اس زبان سے کسی کی غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، کسی کو گالی نہیں